میرے شیعہ سنی برادران ذی وقار، ایک طرئی محفل ہندوستان میں ہوتی ہے جس کا ترا مصرع، ویسے طرئی محفل میں ترا مصرع ایک کہا جاتا ہے، وہ مصرع تمام شعراء کو دیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں شعر لکھ کے دکھائیں۔ پھر سارے شاعر اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر گرہ لگا کے اپنے اپنے شعر لکھتے ہیں، لمبے لمبے کلام ویسے لکھتے ہیں، پھر آ کے پڑھتے ہیں اور پھر آخر میں فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ محفل کس کے نام رہی تھی۔ طرئی محفل ہوتی ہے جناب ہندوستان میں، بسم اللہ میرے مطلب بڑا نا ایک تو خان صاحب اختتام ہے اور بندہ کوئی نہیں آنا، مہربانی کرو نا، بات ٹھنڈ بھی ہے کدی اس کے سارے اکٹھے ہوئے، اچھی بات، کل ایمان آ رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، امام حسین دے نا تے آ جاؤ، مومن ضد کر دے چنگے نہیں لگ دے، بسم اللہ بسم اللہ، لطف نیاز حسین، نیاز حسین، آپ اگر آگے آ سکیں تو بڑی مہربانی ہو جائے گی جناب، آپ بھی اور اگر آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں ذرا سی زحمت کر لیں تاکہ ماحول اچھا ہو جائے گا، باقی آپ لوگ اپنی مرضیوں کے مالک ہیں۔ میں بات شروع کروں جناب جو کر رہا تھا؟ ایک فیملی والا ماحول ہے، آپ کے سامنے ہے سارا سسٹم وغیرہ، آپ بات سنیے، آپ ذرا سا مسکرائیے اور داد میرے بعد والوں کو دیجیے گا۔ ترا مصرع، اس کا وزن کرنا ہے کہ یہ کتنا قیمتی مصرع ہے۔ ترا مصرع دیا گیا تمام شعراء کو شعر کہنے کے لیے، وہ مصرع تھا کہ ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے۔ کامران بھائی، ایک دن بنایا، ناظم ممبر صاحب تو سیدھا گا منو کرما گا، ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے۔ میاں صاحب اب یہ بات آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ جو 10 محرم کا دن تھا، علی کے لال نے اس میں تمام جہان آباد کر دیا۔ اس ایک عاشور کے دن میں پتہ نہیں علی کے لال نے کتنے عالم سمیٹ کے رکھ دی۔ یہ مصرع آپ پلیز مجھے دیکھیے گا، مصرع ہی اتنا بڑا ہے، ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے۔ میں کلام شروع کر رہا ہوں جناب، اشرف انکل کلام شروع ہو رہا ہے۔ ترا مصرع تھا ایک دن بنایا شہ نے زمانہ نہیں بولیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، بول دیں گے تو چلیں حوصلہ افزائی ہو جائے گی، آپ نہ بولیں نہ آپ نہ بولیں، آپ صرف مسکرائیے اور میں جاؤں۔ ترا مصرع تھا ایک دن بنایا شہ نے، انکل جی زمانہ سمیٹ کے۔ میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں، فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے۔ بڑی پیاری بات، اصغر بھائی بڑا پیارا جی، وہ بھائی میرے مولا خیر کرن جی نے رہو۔ فرش عزا نے سرکار بہت اچھی شال لئی ودے ہو، لیکن جے اس تو ایک باں کڑ کے اتنا ہو گئے تو ڈھیر لطف ہو سو۔ ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ، نہایت مزیدار کلام ہے، آپ یقین جانیں اتنا پیارا کلام ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ دعا کریں گے سننے کے بعد۔ فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے۔ اب انکل جی یہ جو لفظ یوں آیا ہے نا، لٹریچر میں یہ بتا رہا ہے کہ اس کے آگے سوالیہ نشان ہے، مطلب کیویں سمیٹ کے رکھا؟ یوں کا مطلب اب سوال ہو گیا نا، یہ سوالی رنگ آ گیا، کیسے سمیٹ کے رکھا؟ میں مطلب مکمل کر رہا ہوں اور میرے مولا کا چاہنے والا مجھے آخر تک مسکراتا ہوا دکھنا چاہیے۔ میں کم از کم 2018 میں آخری بار آپ کے پاس آیا تھا، 23 سال میں 5 سال دے بعد تواڈے کول آیا، میرے خیال ہے اتنا دیراں دے بعد تواڈے حلقے دا MP A بھی نہ ہوندا ہو سی یا MNA بھی نہ ہوندا ہو سی، وہ بھی الیکشن چلیں آپ کی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی۔ میاں علی رضا صاحب میرے مولا کامیابی عطا فرمائیں دین و دنیا میں، میں بتا رہا ہوں کہ وہ 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے نا، میں بھی 5 سال کا ٹینیور کر کے نا پورے 5 سال کے بعد یہاں پہ آ رہا ہوں، میرے مولا خیر کریں۔ فرش عزا نے
यूं हमें रखा समेट के, कैसे रखा मुझे चेहरे दिखाइए। फर्शे अज़ा ने यूं हमें रखा समेट के, रखता है जैसे कतरों को दरिया समेट के। बंदा नामे अली चावण वाला शर्मीला नहीं होना चाहिए। मिल के नारे हैदरी। सब कदी के ठीक है जी, तुसी आ रही हो तो असी पा रहे हो। फर्ज है साढ़े वास्ते तुसी पा रही हो। फर्श आज़ाद ने यूं हमें रखा समेट के, रखता है जैसे कतरों को दरिया। अब ये कलाम इतना नफीस है ना कि इस पे बनता ही नहीं है कि मैं उन्हें कुट कुट के तो भेड़ भेड़ के आखा यार दाद दे। इतनी नफासत और इतना सेंसिटिव कलाम है। फर्श आज़ाद, तैमूर भाई इसकी आवाज़ प्लीज़ कम कीजिएगा। फर्श आज़ाद ने यूं हमें रखा समेट के, मुझे चेहरे खुद बताएंगे जहाँ कहाँ कहाँ जनाब अली अकबर के मोतक़दीन तशरीफ़ फरमाए। फर्श आज़ाद ने यूं हमें रखा समेट के, कामरान भाई, रखता है जैसे कतरों को दरिया समेट के। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, हूरों ने अपने वास्ते खैमे सजाए हैं, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट के। मेरी फ्रंट वाली लैन, हूरों ने अपने चादर ला के भी हाथ ना उठा तो वत पाई हुई चंगी नाई। हूरों ने अपने वास्ते खैमे सजाए हैं। अशरफ अंकल शेर सुनिएगा। मियाँ साहब, असगर भाई, नाज़िम मेंबर साहब, शिराजी बादशाह। हूरों ने अपने वास्ते खैमे सजाए। अच्छा जी, हुण तो चलो इलाका भी हिक हो गया। भी तुसी दरिया दी इस कद दीते हुई तो मैं परली कद दीते हैं। ये तो अब चलें वो जियोग्राफिक उसूल हैं कि मुझे वो पता नहीं कहाँ से घूम के आना पड़ता है अपने गांव जाने के लिए। मैं शेर पढ़ूँ, मेरा वादा हो गया। ये लहजा सरगोदा का लहजा है। मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, सरगोदा का मिजाज भरा है पहले मिसरे में। अवाम की नेचर बन चुकी है, शेर पूरा होने पे मजमा बोल पड़ता है। मैं जानबूझ के मिसरा उला पे ब्रेक लगाऊंगा ताकि मैं देख सकूँ कौन बंदा कहाँ कहाँ कितना बैठा है। हुण जेड़ा बंदा सरगोदे दा है ही नहीं, उसनूं किवें आखां तू बोल, तो जेड़ा सरगोदे चूं है वो किवें चुप रहा सी। शेर सुनिए, अली के लाल ने 1400 साल पहले एक बात की थी। पहले मिसरे पे रुक रहा हूँ। रखा समेट के, दरिया समेट के, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट के। 2 मुहर्रम 61 हिजरी अली के लाल ने ऐलान कर दिया, जब रख दिए कदम तो बसाएंगे करबला। जब रख दिए कदम, मैं नौकर हूं, जब रख दिए कदम, अंकल जी लुत्फ आ रहा है शेर का। रखा समेट के, दरिया समेट के, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया। लीजिए, कितने कितने बंदों को आप लोग भी अपने दौलत कदे पे बुला चुके हैं। मैं आपको एक ऐसी लाइन सुना रहा हूँ जिसमें आपको 1,23,000 नबियों की तारीख़ नज़र आएगी। 1.25 लाख नबियों की तारीख़ एक मिसरे में बंद है। आप देखिए शेर कितना बड़ा है। फर्श अज़ा ने यूं हमें रखा समेट के। तुझे तो सैयद ही हो, बात थरगो दाओ, तू शिराजी सैयद, एक बारी छू करो ना मजमे वाले पास, मेरी गाल न पड़ बन जाए। रखा समेट के, दूजी गाल दरिया समेट के, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट के। अली के लाल ने ऐलान कर दिया, जब रख दिए कदम तो बसाएंगे करबला। ओ हम वो नहीं जो चल दिए खैमा समेट के। अशरफ हाय 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 हाय। अरे जब रख दिए कदम तो बसाएंगे करबला।
ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ، اونچی بولو، خیمہ، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ. مجھے نا میرے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی قسم ہے، حضور والا مجھے وہ لمحہ ہی نہیں بھولتا. امام بارگاہ محمدی قدیم اولڈ رضویہ کراچی میں یہ مصرع کہنے کے بعد انہوں نے کہا تھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. اللہ کرے میں شعر سمجھا سکوں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں اشرف انکل، میں بڑا احترام، بڑا پیار کا رشتہ، انسان پیار کا بھوکا ہوتا ہے، پیسے کی مولا قسم کو ویلیو ہے اس چیز کی یار، محبتیں چاہیے ہوتی ہیں انسان کو، وہ آپ سے اتنی مل جاتی ہیں جس کی حد نہیں. ایک شعر دیکھیے با خدا، اتنا بڑا شعر ہے اور شعر خود بتائے گا کہ مولا عباس کے نوکر کہاں بیٹھے ہیں. رکھا سمیٹ کے، دریا سمیٹ کے، میرے بھائیوں میرے مولا سلامت رکھے میں شعر پڑھو، سایہ سمیٹ کے. ارے ہم وہ، اصغر بھائی، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے. لفظ ہے پھریرا. پھریرا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو پرچم غازی کا ہوا سے لہراتا ہے. اب مولا کا واسطہ شعر سنیے گا، مصرع پڑھوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. یہ میرے بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا. ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم کیا، ارے ہم کیا بلال، دھوپ میں جھلس ہے یہ کائنات، رکھ دے اگر وہ اپنا پھریرا سمیٹ کے. ہم کیا بلال، دھوپ میں جھلس ہے یہ کائنات، رکھ دیں اگر وہ اپنا پھریرا، رکھ دیں اگر وہ اپنا پھریرا. تلمیع، رمز، کنایا، اشارہ، سوال، تضمیم، لغت، اصطلاح، چاشنی، تفہیم، نغمگی، قافیہ بندی، خیال، کرافٹ. آپ ہر حوالے سے دیکھیے، مجھے زیادہ شاعری کا پتہ تو نہیں ہے لیکن آپ ہر حوالے سے دیکھیے کہ یہ شعر کتنا پیارا آ رہا ہے. رکھا سمیٹ کے، دریا سمیٹ کے، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ. میں جذبات میں نہیں آؤں گا، میں شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں. ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ. اصغر خان جی اس مضمون پہ اس سے بڑا شعر سنا ہو تو مجھے بتانا ہے. پہلی بار سنے تو آپ کا علاقہ ہے شیرازی بادشاہ، مجھے قیمت چاہیے. ناظم ممبر صاحب مجھے قیمت، انکل اشرف میاں صاحب مجھے قیمت چاہیے. رکھا سمیٹ کے، دریا سمیٹ کے، سایہ سمیٹ کے، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے، رکھ دے اگر وہ اپنا پھریرا سمیٹ کے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، جی چاہتا ہے، ارے جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے. کیا بات ہے آپ لوگ، ارے آپ لوگوں کی کیا بات ہے. سر جناب اصغر خان صاحب میرے مولا کے نہایت سر تابعدار. جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھ دوں غلا. اصغر بھائی شکریہ، اصغر بھائی شکریہ، لاکھ بار پڑھتے ہیں جناب. جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ. حضور لاکھ بار پڑھیں. جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ. اچھا اب میرے سوفسٹیکیٹڈ ایجوکیٹڈ آڈینس، آپ لوگوں کو وہ مصرع تو یاد ہوگا جو طرح کا مصرع تھا، وہ دن جس میں علی کے لال نے کتنے جہان بند کر دیے، وہ مصرع آپ کو یاد ہے؟ اب اس کے اوپر 50 سے زیادہ شعراء نے گرہ لگائی ہے، مولانا بلال کاظمی سے اوپر کسی سے کام ہوا نہیں ہے. آپ شعر سنیے، مصرع میں پڑھ چکا ہوں، بیک گراؤنڈ اتنا بڑا آ گیا اس کے پیچھے کہ شعر پتہ نہیں کہاں چلا گیا.
رکھا سمیٹ کے, شیرازی بادشاہ شعر سنیے, دریا سمیٹ کے, پڑھ دوں شعر, پکی بات ہے نا, سایہ سمیٹ کے ہم وہ نہیں جو چل دیے, خیمہ سمیٹ کے تو گرا آ رہی ہے خالق نے 6 دنوں میں بنائی تھی کائنات, ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے. ارے کیا کہنا, ایک دن بھی نہیں 6 گھنٹے. جو کائنات 6 دن میں بنی تھی وہ ایک دن میں سمیٹ دی گئی. کیا مزہ ہے خدا کی قسم اس شعر کا. خالق نے 6 دنوں میں بنائی تھی کائنات. سامعین گرامی, یہ جو شعر ہوتا ہے نا, شعر, یہ جو شاعری ہوتی ہے, یہ مذاق نہیں ہوتا. زبان کا زندگی سے شناسہ ہونا یا زندگی کا زبان سے شناسہ ہونا, اسے شعر کہتے ہیں. میں بات اگر کھول کے کروں آپ کو بات لطف دے گی. زبان کو پتہ چل جائے کہ زندگی کیا ہے اور زندگی کو پتہ چل جائے زبان کسے کہتے ہیں, یہ شاعری. ایک بڑا معتبر نام استاد قمر جلالوی کا. استاد قمر جلالوی ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں بھائی اصغر, جن کا شمار اساتید میں نہیں ہوتا. وہ غالب والی وہ اس لائن میں, وہ ذوق والی اور وہ میر تقی میر والی اور سودا والی اور مصفی اور میر درد والی لائن میں نہیں آتے جن کا نام استاد قمر جلالوی ہے. لیکن قیامت تک کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ اردو بولنے والا بندہ یا سمجھنے والا بندہ ان کا نام اٹھائے اور ساتھ استاد نہ کہے. اتنے بڑے آدمی تھے. میں آپ کو ان کے 4 مصرے سنا رہا ہوں. نہایت آسان زبان ہے, لیکن میں کہتا ہوں نہایت بڑی بات ہے. آسان زبان میں اس سے بڑی بات میں نے نہیں سنی. فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ, دن پیمبر کے ہیں زہرا کے لیے راتیں ہیں, کیسی کیسی تیری خدمت کے لیے ذاتیں ہیں, اور آئیں جبریل امی جھولا جھولانے کے لیے, سچ ہی کہتے ہیں بڑے گھر کی بڑی باتیں. ہائے ہائے ہائے, چھوڑ دوں ان کو, دوں ممبر, یہ اگلا ذاکر لیٹ ہے ابھی. سچ ہی کہتے ہیں بڑے گھر کی بڑی. خدا کی قسم شعر آئے بندے کو جھنجھوڑ کے رکھ دے, ایسے ہلا کے رکھ دے یار. شاعری ہوتی وہ ہے, یہ شاعری کم اور شاعری زیادہ ہے. میاں جی شعر سنیے 2 مصرے. شیرازی بادشاہ, اشرف انکل اور بھائی اصغر خان. دوبارہ ایک ایسا شعر آ رہا ہے جس کے بارے میں علی عباس عسکری سینہ کوٹ کوٹ کے کہتا ہے کہ میرے قد سے بہت بڑی بات ہے. سنیے شعر. مصرع پڑھ رہا ہوں کہ اتنا غم حسین نے حساس کر دیا, میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا رہا. میں نے پہلے کہا تھا یہ بات عوام کے لیے نہیں, خواص کے لیے ہے. کون سمجھے اب اس پیرائے کو؟ یہ میرا آخری کلام ہے, اس کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. کعبے کے سر پہ, اب یہی پورا سنیے. کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا. ہتھی پمن دا نا نہیں ہوندا ذاکری. یہ تو ایک اتنی پیاری چیز ہے, یہ تو اتنی محبتیں اور خوشبوئیں بانٹنے والی چیز ہے یار. کہ کس نے کہہ دیا ہے کہ کلیجہ ممبر پہ رکھنے کو ذاکری کہتے ہیں؟ سوری, دنیا اتنی اپڈیٹ ہو گئی ہے. کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا, میرا حسین محسن دین خدا رہا. کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا,
میرا حسین محسن دین خدا رہا. شعر پڑھوں آب رواں کا، آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا، دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا. آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا. پڑھوں اگلا شعر. 1 منٹ بعد ممبر چھوڑوں. آپ دوبارہ سنیے، میں نے بہت بڑی بات کی ہے. میرے مولا حسین گوائیں میں نے بہت بڑی بات کی. میرا قد چھوٹا ہے، میں نے بڑی بات کی. آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا، بہتے ہوئے پانی کا تار نفس ٹوٹ گیا. کب؟ دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا. لیجئے، اگر اتنے درد میں سن رہے ہیں تو اگلا شعر سنیے. یہ پیاسی آنکھیں سیراب ہو جائیں کسی پیاسوں کے معشقی کے ذکر میں. شعر سنیے. دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا، اصغر بھائی شبی، پیاسا کھڑا رہا. حضور درد محسوس کیجئے. مصرع پڑھ رہا ہوں پھر. پیاسا کھڑا رہا، اگلی منزل کیا ہے؟ چلو میں نہر، لب پہ وقار وفا رہا. سید درد محسوس کیجئے گا. دوبارہ سنیے یار. کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا، میرا حسین محسن دین خدا رہا. آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا. میں صدقے ہوں یار. دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا. میرے بھائی بڑی سونی ہنج لڑ دی پئی ہے، میں گل سمجھا سکا. چلو میں نہر، لب پہ وقار وفا رہا، قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا. ارے کیا کہنے ہیں آپ لوگوں کے یار. آپ لوگ کتنے پیارے انداز میں سن رہے ہیں. حالانکہ یہ تو مصرے پڑھے ہی فضائل میں جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی روحانیت ہے کہ آپ لوگ اتنی خوش اسلوبی. قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا، اتنا غم حسین نے حساس کر دیا. میں سو گیا، ضمیر میرا جاگتا رہا. محسوس نہیں کیجئے گا، مجلس حسین میں کئی کمیونٹیز کے لوگ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. جتنے بھی لوگ آ کے بیٹھے ہیں، میں حالانکہ مہمان ہوں لیکن میں اپنا دامن پھیلا کر آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے بلانے پہ سخی حسین کے ذکر میں آئے تو ہیں، لیکن میں بالخصوص کہہ رہا ہوں میں اسے شیعہ نہیں مانتا جس کا یہ مصرع سننے کے بعد ہائے تک نہ نکل سکے. یہ دیکھنا، میں بات شیعوں سے کر رہا ہوں. قربت کے باوجود میں ساری زندگی بھی گریہ کروں تو حق ادا نہیں ہوتا. بڑا فاصلہ رہا. شیرازی بادشاہ سرکار، میں شعر پڑھ رہا ہوں. مشکیزہ بھر کے پلٹا ہے جب سے علی کا شعر، دریا ہی جانتا ہے کہ دریا میں کیا رہا. یہ آنکھیں، کتنا پیارا آنسو بہ رہا ہے. دریا ہی جانتا ہے کہ دریا میں. مولانا بلال کاظمی صاحب کا ایک بڑا کمال شعر ہے. فرماتے ہیں رخساروں پہ احساس لگاتا ہے تماچے. رخساروں پہ، میرے بھائی بابا جی، رخساروں پہ احساس لگاتا ہے تماچے.
کب؟ جس روز بھی ہم نام سکینہ نہیں لیتے۔ اصغر بھائی مصائب کے حوالے سے میرے مولا کا بڑا کرم ہے، میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور ہر بندہ ایک بار اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ کیا میں نے اس کے دل کی بات کی ہے کہ نہیں کی۔ صاحب اولاد بندہ سر اٹھائے، شیرازی بادشاہ سے لے کے آخری بندے تک۔ رخساروں پہ احساس لگاتا ہے تماچے، جس روز بھی ہم نام سکینہ نہیں لیتے، فرماتے ہیں عاشور کے دن رہتے ہیں محتاط یہاں تک، اولاد بھی مر جائے تو پرسہ نہیں لیتے۔ جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ۔ مجھے دیکھیے گا، غلاف خانہ کعبہ، غلاف خانہ کعبہ میں نے پڑھنا نہیں تھا، میں اس کلام پہ واپس ہی اس لیے آیا کہ آپ لوگ جناب عباس علمدار کے ذکر میں اتنی رقت کے ساتھ رو بیٹھے۔ عمران شاہ جی اچھا ہو گیا آپ آ گئے، آخری 1 منٹ ہے، میں باب الحوائج بادشاہ کا ذکر کر رہا ہوں جناب عباس کے حوالے سے۔ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے شعر پڑھ رہا ہوں، پیاسے کو اپنی پیاس کچھ اتنا عزیز تھی، دامن کو وہ فرات میں اترا سمیٹ کے۔ اب اس سے اچھی شاعری مجھے نہیں آتی، باخدا پڑھنی نہیں آتی، میری زبان میں طاقت ہی نہیں ہے، نہ میرا کلیجہ برداشت کر سکتا، معذرت کے ساتھ۔ کربلا انسان کو سینسیٹیو بناتی ہے، پتھر نہیں بناتی۔ اس سکینہ و اصغر کی پیاس کا اتنا پاس تھا کہ اس نے اپنے دامن پہ بھی پانی نہیں لگنے دیا۔ اور مانگیے گا، میرا آخری 1 منٹ ہے ممبر پہ، علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کیسی خدا گواہ شخصیت، فرماتے ہیں میں نے نجف عباس علمدار کے مصائب میں اپنی حسرتیں طلب کرو۔ فرماتے ہیں میں نے نجف اشرف میں مجتہد اعظم اس وقت کا سب سے بڑا نام تھا حوزہ علمیہ کا، آیت اللہ خوئی، میں نے ان سے سوال کیا مولا علی علیہ السلام کے حرم کے صحن میں کھڑے ہو کے کہ سرکار جناب عباس علمدار سے اپنی حسرتیں طلب کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ فرماتے ہیں امیر المومنین کے حرم کے صحن میں کھڑے ہو کے او مجتہد اعظم، فرماتے ہیں چیخ نکلی ان کی رو کے، فرماتے ہیں عباس سے حسرتیں مانگنے کا حکم اس لیے ہے کیونکہ کربلا میں غازی کی اپنی کوئی حسرت پوری نہیں ہے۔ دو حسرتیں تھیں میرے علموں والے بادشاہ کی، ایک 4 سال کی بطول تک پانی پہنچے، دوسرا جنگ لڑنے کی اجازت ملے، نہ اجازت ملی نہ پانی پہنچا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فقط اتنا حکم دیا عباس جاؤ جا کر مشک پانی سے بھر دو۔ میاں جی نسیم عباس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پانی لانے کا حکم نہیں تھا، مشک بھرنے کا حکم تھا۔ پانی لانے کا حکم دے دیا جاتا تو قیامت آ کے رہتی، سید پانی آ کے رہتا، فرمایا مشک پانی سے بھر دے۔ اب وہ جب وہ علموں والا بادشاہ نہر کنارے بیٹھا، اس نے مشک بھری، بات لمبی ہو رہی ہے، میں بالکل وہاں آ رہا ہوں جس بات کے لیے میں نے یہ مضمون کا انتخاب کیا۔ یہ آپ لوگوں کی روحانیت دیکھ کے جو میں نے ایک جملہ سوچا کہ میں آپ کو سناؤں، میرے خیال سے رات بستر پر بھی گریہ کرنے کے لیے یہ جملہ کافی ہے اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ عجیب بے نیاز بادشاہ تھا جس نے مشک بھری اور وہ واپس پلٹا۔ اب اس کا ایک بازو قلم ہوا تو اس نے کہا حسین کے اکبر پہ نثار، اس کا دوسرا بازو قلم ہوا، اس نے کہا حسین کے علی اصغر کے نثار۔ فرماتے ہیں اب مشک دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے مشک، یہ وہ بازو قلم مشک دبی ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب خیام گاہ کے دروازے پر ایک 4 سال کی بطول نے ہاتھ باندھ کے کہا دادی فضا اب مجھے میرا چچا نظر نہیں آ رہا۔ بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے امیدیں رکھ کے اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اب اسے فوجوں نے گھیر لیا ہے، اللہ کے نام پہ مجھے میرا مشکی ملا دے۔ بابا جی اظہر شاہ جی لمحے کے لیے سر اٹھائیے گا سرکار، اب سید ہے، میں اجازت مانگ کر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے یہ وہ وقت تھا جب حبش کی ملکہ نے 4 سال کی سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، یہاں سے سکینہ بلند ہوئی، وہاں میدان پہ عباس علمدار نے رکابوں پہ زور دے کے خود کو گھوڑے کی زین پہ بلند کیا، وہاں سے عباس بلند ہوئے، یہاں سے سامعین گرامی سکینہ بلند ہوئی۔ علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کے بلا فرمایا کرتے تھے دور سے سکینہ نے عباس کو دیکھا، دور سے عباس نے سکینہ
سکینہ کو دیکھا کہ بلا دور سے یہ چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات تھی، اس کے بعد سکینہ اور عباس کی ملاقات نہ ہوئی۔ بڑے حوصلے سے جملہ سمجھنا، یہ آخری ملاقات تھی جو دور سے ہوئی۔ اس کے بعد ملاقات اس لیے نہ ہوئی کیونکہ ماشکی نہر پہ سو گیا، خشک ہونٹ لے کر سکینہ شام چلی گئی، وہ نہر سے نہ آیا، وہ شام سے۔ علی کی دکھی بیٹیاں، آپ کا گریہ قبول فرمائیں، اللہ آپ کو عزاداری مظلوم کے سوا دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سادات مومنین تشریف رکھو۔ پہلے پیر رضا شیراز صاحب